5 سال کی بیبو اغوا ہو کر 65 سالوں بعد بوڑھیا بن کر اب واپس اپنے میکے گھر لوٹنے کو ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ ایک بچی جس کا نام قرۃ العین ہے، اس کو عرف عام میں لاڈ اور پیار سے گھر میں بیبو بیبو کہتے تھے۔ آج سے 65-66 برس قبل وہ بچی 22 رمضان المبارک صبح سحری کے وقت گھر والوں نے اسے گھر سے باہر دہی کی دکان پہ دہی لینے کے لیے بھیجا۔ جب بچی دہی لینے کے لیے گئی تو اغوا کار جو شاہد کافی دنوں سے اس کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے بچی کو کمبل میں لپیٹا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب اغوا کار اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس پہ لان تان کی، شدید تنقید کی کہ ابھی چند روز قبل ہی آپ جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے جرائم نہیں چھوڑے۔ بالآخر اغوا کار نے بچی کو اٹھایا اور سندھ کے علاقے حیدرآباد میں چلا گیا، جہاں ایک رینٹ پہ مکان لے کر اس میں رہنے لگا۔ اغوا کار روزانہ دن کو دہاڑی لگانے چلا جاتا، مزدوری کرنے چلا جاتا اور بچی کو اکیلا گھر میں چھوڑ جاتا۔ بچی چھت کے اوپر چڑھ کر جو چاردیواری پہ سوراخ ہوتے ہیں وہاں سے نیچے بچوں کو کھیلتے کودتے گلی میں دیکھتی، ساری چیزوں کو آبزرو کرتی۔ ہمسائی ایک عورت جو کہ 3-4-5 روز سے بچی کو دیکھ رہی تھی اور کچھ چیزیں نوٹ کر رہی تھی کہ یہ بچی جو کہ یہاں اس مکان کے اندر صرف ایک مرد رہتا ہے، کوئی فیمیل نہیں ہے، بچی اکیلی سارا دن چھت کے اوپر گزارتی ہے اور باہر بچوں کا جو کھیل کود ہے وہ دیکھتی رہتی ہے۔ بچی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں، لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عورت بالآخر اس کو ترس آیا، کوئی خدا ترس عورت تھی، وہ گھر سے باہر آئی ایک دن 5-6 روز کے بعد۔ اس نے بچی سے پوچھا کہ آپ کے پاپا کہاں ہیں اور آپ کی ماما کہاں ہیں؟ تو بچی نے کہا کہ میرے ماں باپ کا تو مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن یہ بندہ مجھے اٹھا کے لایا ہے اور سارا دن مجھے یہاں پہ بند رکھتا ہے۔ 5-6 سال کا بچہ عموماً تھوڑی بہت جو ہے وہ بات چیت کر ہی لیتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کسی طریقے سے تالے کو توڑا، اس نے ہمت کی، چونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی اغوا کار ہے اور بچی کو اغوا کر کے لایا ہے۔ اس نے تالا توڑا، بچی کو وہاں سے نکالا اور دور دراز اس کا کوئی عزیز و اقارب، کوئی رشتہ دار جو مستحق تھا، جس کو بچے کی ضرورت تھی، شاید ان کی اولاد نہیں تھی، اس نے اس بیبو کو، قرۃ العین بچی کو اس گھر میں چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے جو کہ واقعہ ہی مستحق تھے، انہوں نے اس کو اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا، جو بھی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کی شادی کی، شادی کے بعد اس کے بچے ہوئے، اس کے بعد اس کے بچوں کے بچے ہوئے، پوتیاں ہوئیں، پوتے ہوئے، نواسیاں ہوئی، نواسے ہوئے۔ اب جبکہ اس مائی کی عمر، اس بوڑھیا کی عمر تقریباً 65 سے 70 کے درمیان ہے، تو اس نے ولی اللہ صاحب جو کہ بچھڑوں کو ملاتے ہیں، پاکستان کی بڑی معروف اور مشہور شخصیت ہیں، اس نے کسی طریقے سے ان سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا۔ عموماً جو لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں مسلسل وہ ان کو جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی آج تک وہ سینکڑوں ہزاروں جو بچھڑے ہیں ان کو کئی سالوں بعد جو ہے وہ ملوا چکے ہیں۔ اس نے جب ولی اللہ صاحب سے رابطہ کیا تو ولی اللہ صاحب نے تھوڑی تفصیل پوچھی کہ آپ مجھے کچھ آئیڈیا دیجئے کہ آپ کب اغوا ہوئی۔ تو اس بوڑھیا نے، اس عورت نے بتایا کہ میں آج سے تقریباً 65-66 برس قبل اغوا ہوئی۔ مجھے اپنے علاقے کا نام تو نہیں پتا، البتہ پنڈی کہتے تھے، یعنی کہ راول پنڈی۔ اور میرے جو باپ ہیں، مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ آرمی کے شعبہ سے وابستہ تھے، وہ فوجی تھے، چونکہ مجھے ایسے خیال آتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ ایک فوجی کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس کے بعد ولی اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے پوسٹ لگائی، وہ پوسٹ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پورے پاکستان میں اتنی وائرل ہوئی کہ راول پنڈی سے ایک شخص نے ولی اللہ صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ میری پھپھو ہیں، کیونکہ میری شکل ان سے ملتی ہے اور میری پھپھو اور میرے والد صرف 2 ہی بہن بھائی ہیں۔ ان کے جو والد ہیں، والدہ یعنی کہ میرے دادا دادی جو ہیں وہ کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، صرف ایک میرا والد جو کہ بستر مرگ پہ ہے، تقریباً 75 سے 80 سال اس کی عمر ہے۔ تو یہ میری ہم شکل بھی ہے، تو یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، یہ جو اماں جی ہیں، یہ بوڑھیاں ہیں، یہ میری سگی پھپھو ہیں۔ تو ولی اللہ صاحب نے کہا ایسے تو ہم حوالے نہیں کر سکتے ہیں، البتہ کافی پھر انہوں نے اپنے طور پہ جو ان کا طریقہ کار ہے ہر چیز کی جو ہے وہ چھان بین کرنے کا انہوں نے کیا، تو تقریباً 70 سے 80% تک جو ہے وہ شواہد مل چکے ہیں کہ وہ جو قرۃ العین بیبو ہے وہ واقعہ ہی وہ جو بابا جی ہیں جو اس وقت بستر مرگ پہ ہیں وہ ان کی سگی بہن ہے۔ اب صرف ڈی این اے کا مرحلہ باقی ہے، تو اب وہ جو بابا جی جن کا باقی سارا خاندان اس وقت دنیا میں نہیں رہا، اس کے جو ویسی 2 بہن بھائی تھے، ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو اب وہ بابا جی اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے 65 برس قبل اغوا ہونے والی جو اس کی بہن ہے اس کی راہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب آئے اور کب مجھے ملے۔ اور وہ بہن جس کا آج سے 65 برس قبل بھائی بچھڑا تھا، خاندان بچھڑا تھا، وہ بھی ناظرین آپ اس وقت کو، اس کرب کو
تصور کر سکتے ہیں کسی کا مر جانا جو ہے وہ ایک اور ٹائپ کا کرب ہوتا ہے. انسان مر گیا, دفن ہو گیا, اس پہ مٹی پڑ گئی تو وہ انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ غم بھی برداشت کر لیتا ہے, وقت صبر بھی دے سکتا ہے, وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مرہم ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اپنے ایسے پیارے جو بچھڑ جائیں, جن کا نام و نشان تک نہ ہو کہ وہ اس دنیا کے اندر زندہ ہے, مردہ ہے, کہاں ہے, کیا نہیں, یہ جن کے صرف خون کے رشتے ہوتے ہیں, یہ خون کے رشتے والوں کا اگر کوئی اپنا اس طرح بچھڑا ہو تو اس کرب, اس درد اور اس دکھ کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی جو پتہ نہیں روزانہ, دن کو, رات کو, ہر لمحہ, ہر سانس اپنی بہن کو کیسے کیسے یاد کرتا ہوگا.